بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 9 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ابن ماجہ کا تعارف، اور یہ کتاب کے تعارف کا چوتھا حصہ ہے۔ اپنے آج کے سبق کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں جو کتاب کے تعارف کا تیسرا حصہ تھا، ہم نے موطا امام مالک کو چھٹی کتاب ماننے والے علماء، سنن دارمی کو چھٹی کتاب ماننے والے علماء، ابن ماجہ کو چھٹی کتاب شمار کرنے والے علماء، ابن قیسرانی نے ابن ماجہ کو کیوں ترجیح دی، ابن صلاح نے سنن ابن ماجہ کو صحہ میں شامل نہ کیا، جامع الاصول کے حوالہ جات، ان تمام عنوانات کی تفصیل جانی۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں جو سنن ابن ماجہ کے تعارف کا چوتھا حصہ ہے، ہم جانیں گے سنن ابن ماجہ کے 4 خصائص، اختصار علوم الحدیث کی عبارت، النکت علی کتاب ابن صلاح کا حوالہ، ابن نقطہ کی عبارت کا حوالہ، صاحب الحتہ کی رائے گرامی، صاحب تذکرۃ الافکار کی رائے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آج کے سبق میں دیکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی امتیازی خوبیاں۔ تو سنن ابن ماجہ کو دیگر کتب احادیث سے ممتاز کرنے والی 4 خوبیاں یہ صاحب المدخل نے تحریر کی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ یمکن ان نجمل میزات کتاب السنن لابن ماجہ فی 4 امور، کہ ہم اجمالی طور پہ سنن ابن ماجہ کو دیگر کتابوں سے ممتاز کرنے والے 4 امور ممکنہ طور پہ قرار دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے تراجم اس انداز میں قائم فرمائے ہیں جو تجمع بین الدقت والایجاز، کہ جس میں پیچیدگی بھی ہے اور ایجاز یعنی اختصار بھی ہے، فضلاً عن حسن الترتیب، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن ترتیب بھی بہت عمدہ ہے، جن کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات تحریر فرمائی ہے، وَهُوَ كِتَابٌ مُفِيدٌ قَوِيُّ التَّبْوِيبِ فِي الْفِقْهِ، کہ جس کے ابواب بڑی مضبوطی رکھنے والے ہیں فقہ کے اعتبار سے۔ اس میں فقاہت کو بہت شاندار انداز میں مد نظر رکھ کر اس کے باب قائم کیے گئے ہیں۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ کثرت زوائدہ علی ما ورد فی الکتب الخمسہ، یہ بقیہ سیاہ ستہ کی 5 عظیم المرتبت کتابیں، ان کے اندر جو روایات نقل کی گئی ہیں ان سے اضافی روایات، یعنی جو وہاں ہیں وہ نہیں بلکہ ان کے علاوہ بہت ساری روایات کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے، اور یہ عبارت نقل فرمائی ہے وَإِنَّمَا عَدَلَ ابن طاہر ومن تبعہ عن عد المؤطا الى عد ابن ماجہ، کہ ابن طاہر مقدسی اور ان کے متبعین نے مؤطا امام مالک کو چھٹی کتاب شمار کرنے کے بجائے سنن ابن ماجہ کو سیاہ ستہ کی چھٹی کتاب تسلیم کیا۔ کس وجہ سے؟ لکون زیادات المؤطا، اس لیے کہ مؤطا امام مالک میں جو اضافی روایات تھیں، یعنی جو بقیہ 4 کتابوں میں موجود نہیں تھیں اور وہ صرف مؤطا امام مالک میں تھیں، وہ انتہائی کم تھیں، بخلاف ابن ماجہ، اس لیے کہ ابن ماجہ کی جو زیادات ہیں وہ مؤطا کی زائد روایتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں، اضعاف کئی گنا بڑی ہوئی ہیں۔ یعنی جب مؤطا امام مالک اور سنن ابن ماجہ کا موازنہ کیا گیا تو ابن طاہر مقدسی انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ مؤطا امام مالک میں اضافی روایات بقیہ 4 کتابوں کے مقابلے میں کم ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں وہ اضافی روایات زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے سنن ابن ماجہ کو مؤطا امام مالک پر ترجیح دی۔ الثالث انہ یسرد الاحادیث باختصار من غیر تکرار فی الغالب، کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی
اکثر احادیث مبارکہ کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اختصار کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، اور اکثر ان میں تکرار نہیں ہوتا۔ سرد یسرد کا معنی ہوتا ہے روانگی کے ساتھ گفتگو کرنا، روانگی کے ساتھ بات کرتے چلے جانا۔ تو یہاں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی تسلسل کے ساتھ روایات کو بیان کیا ہے، اور ان میں دو چیزیں مد نظر رکھی ہیں، ایک تو بہت زیادہ طوالت نہ ہو اور دوسرا تکرار نہ ہو۔ اسی وجہ سے ابن طاہر مقدسی انہوں نے یہ عبارت نقل فرمائی کہ وَلَعَمْرِي إِنَّ کتاب ابی عبداللہ ابن ماجہ من نظر فیہ، کہ ابن ماجہ کی کتاب میں جس نے بھی غور و فکر کیا تو ان کے علم میں اضافہ ہوا، اس اعتبار سے کہ حسن ترتیب بھی ہے، وزارت الابواب، کہ ابواب کی کثرت بھی ہے، کہ باب بہت سارے قائم کر کے الگ الگ عنوانات کے تحت احادیث نقل فرمائی ہیں۔ وزارہ کثرت کے معنی میں آتا ہے، وقلت الاحادیث، احادیث کی قلت، وترک تکرار، اور تکرار کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ چار خوبیاں انہوں نے یہاں پہ نقل فرمائیں۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان انہوں نے اپنی کتاب الحتہ میں یہ بات تحریر فرمائی، وفی الواقع الذی فیہ من حسن الترتیب وسرد الاحادیث بالاختصار من غیر تکرار لیس فی احد من الکتب، جو احادیث مبارکہ کی دیگر کتابوں میں نہیں ہے وہ یہاں پہ پایا جاتا ہے کہ حسن ترتیب بھی ہے اور سرد الاحادیث بالاختصار، کہ احادیث کو تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ الرابع، چوتھی خوبی، کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں صرف احادیث مبارکہ کو لانے کا اہتمام کیا، للاحادیث المجردتی، کہ صرف احادیث کو ہی ذکر فرمایا ہے، وَأَخْلَاهُ مِنَ الْمَوْقُوفَاتِ، اور اپنی اس کتاب کو خالی رکھا ہے موقوف روایات سے، مقطوعات سے، إِلَّا الْمُقَدَّمَةِ، ہاں مقدمہ میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ذکر فرمائی ہیں جو موقوف یا مقطوع کے ذیل میں آ سکتی ہیں، کہ جیسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے، کما انہ یذکر الحدیث، کہ وہ حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں، ولا يعقب علیہ بشیء غالبا، اس کے بعد کچھ ذکر نہیں کرتے، نہ شرح کرتے ہوئے، ولا کلاما علی الاحادیث، اور نہ ہی احادیث پر کلام کرتے ہیں، جیسے بعض محدثین کرام وہ احادیث کو بیان کرنے کے بعد اس کی کچھ تشریح فرما دیتے ہیں یا اس پہ کوئی حکم بیان کرتے ہیں۔ تو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں کیا، فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ خَالِصًا لِأَقْوَالِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا کہ انہوں نے خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ کو ہی یہاں پہ ذکر کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ اب جو پہلی خوبی تھی، وَهُوَ كِتَابٌ قَوِيُّ التَّبْوِيبِ فِي الْفِقْهِ، اس کو انہوں نے اپنی کتاب الباعث الحسیس شرح اختصار علوم الحدیث میں صفحہ نمبر 241 پہ ذکر فرمایا کہ اس کے ابواب بہت شاندار ہیں۔ دوسری خوبی کہ دیگر کتابوں کے مقابلے میں اس کے اندر صحیح احادیث کی زیادہ مقدار ہے۔ اس کو النکت علی کتاب ابن صلاح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے۔ یہاں ہم حافظ ابن حجر عسقلانی ان کی اصل عبارت کو دیکھتے ہیں، وَإِنَّمَا عَدَلَ ابن طاہر ومن تبعه عن عد المؤطا إلى عد ابن ماجہ لكون زيادات المؤطا على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا بخلاف ابن ماجہ ان کی زیادات، یہ مؤطا کی زیادات کے مقابلے میں اضعاف کئی گنا ہیں۔ اس خوبی کو دیکھتے ہوئے فَأَرَادَوْا بِضَمِّ کتاب ابن ماجہ إلى الخمسة، کہ شیخ ابن طاہر مقدسی اور ان کے متبعین نے سنن ابن ماجہ کو بقیہ 5 کتابوں کے ساتھ شامل کرنے کا ارادہ کیا، کس وجہ سے؟ تکثیر الاحادیث المرفوعاتی، کی اس میں احادیث مرفوعہ کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ تیسری خوبی، اس کو محمد ابن عبد الغنی حنبلی جو ابن نقطہ کے نام سے معروف ہیں، اپنی کتاب التقیید لمعرفت روات السنن والمسانید میں ذکر فرمایا کہ اس کتاب کے اندر حسن ترتیب، غزارت الابواب، ابواب کی کثرت، وقلت الاحادیث، وترک التکرار، یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ولا یوجد فیہ من النوازل، کہ پیش آنے والے حادثات، واقعات، مقطوع روایات، مرسل روایات، اسی طرح مجروح راویوں سے روایتیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، الا قدر ما اشار الیہ ابو زرع،
مگر انتہائی قلیل مقدار جس کی طرف امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ 30 کے قریب روایات اس میں ایسی ہیں جن کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی خوبی جس کو نواب سید صدیق حسن خان اپنی کتاب الحتہ فی ذکر الصحاح الستہ اس میں نقل فرماتے ہیں کہ وفی الواقع الذی فیہ من حسن الترتیب وسرد الاحادیث بالاختصار من غیر تکرار لیس فی احد من الکتب، کہ واقعتاً اس کتاب کے اندر حسن ترتیب بھی ہے، سرد الاحادیث بالاختصار، اور احادیث کو بڑے تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، اختصار کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور تکرار سے بھی اس کتاب کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو نواب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو اور کتابوں میں نہیں ہے۔ وقد شہد ابو زرعہ علی صحتہ، اور امام ابو زرعہ نے اس کی صحت کی گواہی دی ہے۔ اب ایک اور چیز وہ ہم اپنے سبق میں دیکھتے ہیں کہ سنن اربعہ میں ضعیف روایات ہیں یا نہیں۔ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کا بہت اہتمام فرمایا ہے کہ وہ اپنی ان کتابوں میں صرف صحیح روایات ہی کو ذکر کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی سخت شرائط طے فرمائیں۔ اس لیے بخاری شریف کو صحیح بخاری اور مسلم شریف کو صحیح مسلم کہا جاتا ہے کہ ان دونوں محدثین نے تو اس کا التزام کیا ہے کہ وہ صرف صحیح روایات کو ہی لائیں گے، لیکن جو بقیہ سنن اربعہ والے محدثین ہیں ان کی کتابوں میں ضعیف روایتیں ہیں یا نہیں، تو اس کی طرف النکت علی کتاب ابن صلاح میں صفحہ 485 پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہاں بقیہ 4 کتابوں میں ضعیف روایات مل جاتی ہیں۔ یہاں دیکھیں وفی الجملتی فکتاب النسائی اقل الکتب بعد الصحیحین حدیثا ضعیفا ورجلا مجروحا، کہ بقیہ سنن کی 4 کتابوں میں سے سنن نسائی کا رتبہ بہت بلند ہے کہ اس میں ضعیف اور مجروح راویوں کی روایات انتہائی کم ہیں، اس میں صحیح روایات زیادہ ہیں۔ ویقاربہ کتاب ابی داود، اس کے قریب قریب سنن ابی داود ہے جس میں ضعیف روایتیں ہیں لیکن سنن نسائی کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہیں۔ وکتاب الترمذی، پھر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کہ اس میں بھی ضعیف روایات ہیں۔ ویقابلہ، اور ان تینوں کے مقابلے میں فی الطرف الآخر، دوسری طرف کتاب ابن ماجہ، دوسری طرف امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے فإنہ تفرد فیہ بإخراج احادیث عن رجال متہمین بالکذب، کہ ان کی کتاب میں ایسی روایتیں زیادہ مقدار میں ہیں جن کے راوی متہم بالکذب ہیں، وسرقت الاحادیث، اور ان راویوں پر الزام ہے کہ وہ احادیث چوری کیا کرتے تھے۔ اور سنن ابن ماجہ کی کچھ روایتوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان روایات کی اصل معلوم نہیں ہے، لا تعرف الا من جہتہم، کہ ان کی جہت معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ کچھ راویوں کے نام ذکر کیے ہیں جنہوں نے ابن ماجہ پہ تحقیق کی ہے، ان کے بقول یہ راوی انتہائی کمزور واقعہ ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس عبارت کو پڑھتے ہوئے ہم امام ابو زرعہ کا قول اس کو سامنے رکھیں گے کہ سنن ابن ماجہ کے بارے میں امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جب امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب امام ابو زرعہ کے سامنے پیش فرمائی تھی کہ یہ کتاب اگر لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تو اس کی وجہ سے بقیہ بہت ساری کتابیں ان سے لوگ بے نیاز ہو جائیں گے، اور وہاں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے اندر 30 کے قریب روایتیں وہ قابل غور ہیں، ان پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ 4000 روایات کے اندر سے اگر 30 یا اس کے قریب روایتیں کمزور نکلی ہیں اور امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان پر تسلی نہیں ہے، تو اتنی کثیر روایات درست مقدار میں بہرحال وہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے سنن ابن ماجہ کے رتبے کو اتنا زیادہ کم نہیں کیا جا سکتا کہ جس کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہوں۔ لیکن بہرحال محققین کی ایک رائے ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس محققانہ رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنن ابن ماجہ
اپنا مقام کھو چکی ہے، بلکہ اس کا مقام اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اگرچہ سنن کی بقیہ 3 کتابوں کے مقابلے میں سنن ابن ماجہ کا درجہ کم ہوگا۔ اس قول کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنن اربع میں سے سنن ابن ماجہ چوتھے نمبر پر ہوگی۔ اب یہاں ایک اور چیز جو صاحب توضیح الافکار انہوں نے نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے کتب ستہ کی ترتیب یوں ذکر کی کہ انہوں نے کتب ستہ کے اندر سب سے پہلے کتاب الجامع میں سب سے پہلے الجامع الصحیح الذي صنفہ البخاری اس کو ذکر کیا، پھر وہ کتاب الجامع الصحیح الذي صنفہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے جس کی تصنیف فرمائی، اور تیسرا وہ کتاب السنن الذي صنفہ ابو داود، تو انہوں نے امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ کو تیسرے نمبر پہ رکھا، اور امام نسائی کی کتاب کو چوتھے نمبر پہ ذکر فرمایا، یعنی امام نسائی کو تیسرے نمبر سے ہٹا کر عام محققین کے بقول چوتھے نمبر پہ لے آئے، اور کتاب السنن الذی صنفہ ابن ماجہ اور امام ابن ماجہ کی کتاب کو انہوں نے 5ویں نمبر پہ ذکر کیا، وکتاب الجامع الذی صنفہ الامام الترمذی، اور امام ترمذی کی کتاب کو 6 نمبر پہ ذکر کیا۔ اور یہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک تبصرہ نقل فرمایا، وقد رزق هذا الكتاب من الحظوة اکثر مما رزقہ کتاب سنن النسائی، کہ اس کتاب کو یعنی سنن ابن ماجہ کو جو حصہ دیا گیا ہے وہ زیادہ ہے اس سے جو سنن نسائی کو دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ سنن نسائی معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، لیکن وہم مختلفون فی سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ اس کو ہم 6ٹھی کتاب سیاہ ستہ کی بنائیں یا نہ بنائیں۔ تو یہ جو بات انہوں نے فرمائی وقد رزق ھذا الکتاب، کہ اس کتاب کو زیادہ حصہ ملا، تو شاید ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سنن ابن ماجہ پر تحقیقی کام زیادہ ہوا ہے، اس کی شروحات اور اس کے اوپر حواشی زیادہ لکھے گئے ہیں بمقابلہ سنن النسائی کے، کہ اس پر شاید اتنا زیادہ تحقیقی کام نہیں ہوا جتنا سنن ابن ماجہ پر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ مصنف ان کے ذہن میں کوئی اور پہلو بھی ہو۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، سنن ابن ماجہ کو دیگر کتب سے ممتاز کرنے والی 3 خصوصیات تحریر کریں۔ دوسرا سوال، کیا سنن اربع میں ضعیف روایات موجود ہیں؟ تیسرا سوال، امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی نے سنن ابن ماجہ کی کتنی احادیث پر نقد کیا ہے؟ چوتھا سوال، سنن ترمذی پر سنن ابن ماجہ کو کس نے ترجیح دی ہے؟ اپنے سبق کے آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے 4 خصائص: اختصار علوم الحدیث کی عبارت، النکت علی کتاب ابن صلاح کا حوالہ، ابن نقطہ کی عبارت کا حوالہ، النکت علی کتاب ابن صلاح کا حوالہ، ابن نقطہ کی عبارت کا حوالہ، صاحب الحطہ کی رائے گرامی، صاحب تذکرۃ الافکار کی رائے۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔